وہ تھیلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میرے پاس رہی۔ اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکالتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، لوگوں میں تقسیم کرتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی وہ تھیلی میرے پاس رہی۔ اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں خود بھی نکال نکال کر کھاتا رہا، دوسروں میں بھی تقسیم کرتا رہا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ زمانے کے اندر بھی وہ تھیلی میرے پاس موجود تھی۔ اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکال نکال کر خود بھی کھاتا رہا، دوسروں میں بھی تقسیم کرتا رہا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ تھیلی میرے پاس رہی۔ اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکال نکال کر خود بھی کھاتا رہا اور دوسروں میں بھی تقسیم کرتا رہا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہودیوں کا قرضہ دینا ہے، اس سال میرے کھجوریں بہت کم ہوئی ہیں، میرے ساتھ چلیں، یہودیوں سے جا کر سفارش کریں، وہ مجھ سے قرضہ 1 سال بعد لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھجوروں کے پاس مجھے لے چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے کھجوروں کے پاس لے گیا۔ کھجوروں کی چھوٹی سی ڈھیری تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیری کے ارد گرد چکر لگایا، کچھ پڑھ کر دم فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، اپنا پورا قرضہ آ کر وصول کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا، یہ جو سامنے ڈھیری پڑی ہے چھوٹی سی ڈھیری سے تو ایک قرض خواہ کا بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا، سارے قرض خواہ جب آ جائیں گے تو سارا قرضہ کیسے پورا ادا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، جابر اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، وہ اپنا آ کر پورا قرضہ وصول کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے تمام قرض خواہوں کو بلا لیا۔ سارے قرض خواہ اپنی اپنی بوریاں لے کر آ گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض خواہوں کو اپنا اپنا قرضہ وصول کر لو، کہ تمام قرض خواہوں نے اپنی اپنی بوریاں بھر لیں، اپنے سارے کا سارا قرضہ وصول کر لیا۔ تمام قرض خواہوں کا قرضہ ادا کرنے کے باوجود بھی وہ ڈھیری ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ کھجوریں مجھے بھی عنایت فرما دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں مجھے عنایت فرما دیں۔ میں نے وہ چند کھجوریں ایک تھیلی میں ڈال لیں۔ جب مجھے بھوک لگتی تھی اس تھیلی کے اندر سے وہ کھجوریں نکال کر کھا لیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
وہ تھیلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میرے پاس رہی، اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکالتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، لوگوں میں تقسیم کرتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی وہ تھیلی میرے پاس رہی، اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں خود بھی نکال کر کھاتا رہا، دوسروں میں بھی تقسیم کرتا رہا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ زمانے کے اندر بھی وہ تھیلی میرے پاس موجود تھی، اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھاتا رہا، دوسروں میں بھی تقسیم کرتا رہا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ تھیلی میرے پاس رہی، اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں نکال کر خود بھی کھاتا رہا اور دوسروں میں بھی تقسیم کرتا رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت میں افراتفری میں آ کر وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس چھوٹی سی تھیلی کے اندر سے تقریباً 200 من کھجوروں سے بھی زیادہ کھجوریں خود بھی کھائیں، لوگوں میں بھی تقسیم کی، لیکن ابھی تک وہ تھیلی اور کھجوریں اسی طرح میرے پاس موجود تھیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ تھیلی مجھ سے گم ہوئی، مجھے 2 غم لاحق تھے، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اور دوسرا اس تھیلی کے گم ہونے کا غم، کیونکہ یہ وہ تھیلی تھی کہ جس کے اندر ایسی کھجوریں تھیں جو کھجوریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے عنایت فرمائی تھیں۔